تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ کسی بہن نے سعودی عرب سے سوال کی ہے۔ سوال یہ کہ مفتی صاحب، مچھلی اگر پانی میں مر جائے تو کیا وہ پانی پاک رہتا ہے یا نہیں؟ یعنی اس پانی کو پینا یا اس پانی کو کپڑے وغیرہ اس پانی سے دھونا یا اس پانی سے وضو اور غسل کرنا شرعاً جائز ہے؟ برائے مہربانی جواب دیں۔ جی بہن، آپ کا یہ سوال بہت اہم ہے۔ اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے بھی ہیں۔ کچھ دن پہلے مجھے کسی نے پوچھا کہ مچھلی آج کل عمومی طور پر گھروں میں مچھلیاں پالنے کا مزاج ہے۔ اب وہ مچھلی کا جو پانی ہے وہ کبھی کپڑوں پر اڑ جاتا ہے، یا جسم پر لگ جاتا ہے، اور اس پانی کے اندر مچھلی بھی مر جاتی ہے۔ تو کسی نے مجھے یہ سوال پوچھا بھی تھا، تو میں نے جواب بھی دیا تھا میں اس کو۔ تو اب یہ عمومی طور پر یہ سوال پوچھتے بھی لوگ ہیں، تو ایک اصولی بات ذہن میں رکھیے۔ اصول یہ ہے کہ مچھلی جو ہے نا وہ پانی کا جانور ہے، پانی میں رہتا ہے، پانی کا جانور ہے، اور اس میں خون نہیں ہوتا، اور جو خون نما جو نظر آتا ہے پانی، وہ اصل میں پانی ہوتا ہے، وہ خون نہیں ہوتا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس لیے اس کی رطوبت بھی پاک ہے، یعنی خون اگر وہ پانی میں گر بھی گیا، جو مچھلی کے اندر جو خون نما جو پانی نظر آتا ہے وہ اگر پانی میں گر بھی گیا تو کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں، وہ پانی پاک ہی رہے گا۔ اب اگر گھر کے اندر کبھی ضرورت پڑ گئی تو سب کپڑے بھی دھو لیں، یا نہیں تو کبھی جسم پر گندگی لگی اس پانی کو ڈبو کر دھو لیں، کوئی بات نہیں۔ اگر گھر میں کبھی پانی نہیں تھا تو اس سے وضو بھی کر لیے تو کوئی بات نہیں، آپ وضو بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ذہن میں رکھیں، اگر اس پانی کے اندر بدبو وغیرہ کوئی بھی چیز آ گئی، یعنی بدبو آ گئی، یا اس پانی کا وصف بدل گیا، پانی کا رنگ ہی بدل گیا ہے، بدبو پیدا ہو گئی، تو پھر اس طرح کی اگر کوئی چیز وغیرہ جو بھی ہے، گندی چیزیں اس میں پڑ گئی ہیں، جو بھی چیزیں حد سے زیادہ اس میں پاخانہ پڑنے کی وجہ سے پانی کا رنگ ہی بدل گیا، مچھلیوں کا پاخانہ پڑنے کی وجہ سے اس کا رنگ ہی بدل گیا ہے، بدبو ہونا شروع ہو گئی، تو پھر اس وقت وہ پانی ناپاک ہو جائے گا اور اس پانی سے آپ وضو نہیں کر سکتی ہیں۔ تو امید ہے کہ بہن آپ کو یہ جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور دلائل کی جہاں تک کی بات ہے میں ڈسکرپشن کے اندر لکھ دیتا ہوں، آپ وہیں دلیل پڑھ سکتی ہیں۔